بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے روحانی راز کے بارے میں بات کریں گے جو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت صرف 7 مرتبہ پڑھنے سے نصیب، تقدیر اور گناہوں میں معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں یہ کون سی سورت ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور کیا واقعی یہ محرم الحرام سے پہلے پڑھنے کا کوئی خاص راز ہے۔ محرم الحرام قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36۔ علماء کرام کے مطابق ان 4 مہینوں میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کا مقام حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان صیام المحرم شہر اللہ، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1163۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ محرم کی اہم ترین تاریخ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2004۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1162۔ تاریخی پس منظر، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات اسی دن ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا دن ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی حکم دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2004۔ عاشوراء کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا 10 محرم کے روزے کے ساتھ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1134۔ علماء کے مطابق 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ رکھنا سنت ہے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں حق و صداقت کی خاطر شہادت دی۔ یہ دن ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے، حق کی حمایت، صبر، قربانی اور اللہ پر توکل کا سبق دیتا ہے۔
حدیث مبارکہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3775۔ محرم کے مہینے میں یہ اعمال افضل ہیں۔ 9-10 محرم صدقہ، روزے رکھنا، خصوصاً صدقہ و خیرات کرنا، استغفار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت، صلہ رحمی اور صبر کی تلقین کرنا، اور وہ عظیم سورۃ الفاتحہ، جی ہاں وہ سورت ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن مجید کی پہلی سورت جسے ام القرآن کہا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل القرآن۔ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کی فضیلت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منقول ہے کہ جو شخص کسی اہم کام سے پہلے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ کنز العمال۔ محرم الحرام کی آمد۔ محرم الحرام نہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے بلکہ عاشورہ جیسے عظیم دن کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محرم کے پہلے عشرے میں جو شخص زیادہ ذکر کرے، استغفار کرے اور سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے، اللہ پاک اس کی قسمت میں خیر لکھ دیتا ہے۔ بحوالہ فضائل الشہور۔ سورۃ الفاتحہ سے نصیب کیوں بدلتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے فضائل سماعت کیجئے۔ یہ اتنی پیاری اور اعلیٰ سورت ہے کہ اس میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ یہ شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ اللہ پاک جل جلالہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ یہ دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک مکمل دعا ہے جس میں بندہ اللہ رب العالمین سے ہدایت، رحمت اور مغفرت مانگتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ صحیح مسلم شریف۔ پڑھنے کا خاص طریقہ سماعت کیجیے۔ وقت محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن ترجیحاً چاند رات کو طریقہ وضو کر کے تنہائی میں بیٹھیں، نیت کریں، یا اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما، میری تقدیر بہتر فرما، میرے رزق اور اعمال میں برکت عطا فرما۔ پھر سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ کے بعد آمین کہیں اور دعا کریں۔ ایک خاص دعا اس کے بعد اللہم اجعل محرم الخیر علی وعلی اہلی وامتی وغیر حظی الی خیر وقدر لی ما تحب وترضی۔ ترجمہ: اے اللہ محرم کو میرے اہل خانہ اور امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت والا بنا دے اور میری قسمت کو اچھے نصیب میں بدل دے اور میرے لیے وہی مقدر فرما جو تجھے پسند ہو۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ قرآن کا خلاصہ ہے، شفا ہے، دعا ہے اور برکت ہے۔ محرم الحرام کی آمد اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کا سنہری موقع ہے، تو آئیں اس محرم کی چاند کی تاریخ رات کو سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، اللہ سے لو لگائیں اور اپنی تقدیر بدلنے کی دعا کریں۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس روحانی خزانے سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ پاک ہمیں سورۃ الفاتحہ کی روح کے ساتھ تلاوت کی توفیق دے۔
آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے۔ جزاک